صفحہ نمبر 165 آیت نمبر 44 سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کو دشمن یعنی مشرکین اس وقت جب تمہاری ان سے ملاقات ہوئی میدان جنگ میں، تمہاری آنکھوں میں تھوڑا دکھایا دشمن کو، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں کم دکھایا ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہو جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کے ہاں تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہیں کسی جماعت سے لڑنا ہو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں اختلافات مت کرو، فتفشلوا، کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ریحکم، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، واصبروا، استقامت اختیار کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان کو کم دکھایا اور ان کو تمہاری تعداد کم دکھلائی، کیونکہ جس کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کام کو کر ڈالنا تھا، اور ساتھ میدان جنگ کی کچھ ہدایات ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ ایمان والوں کے لیے یہ ہدایات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہیں عالم کفر سے لڑنا ہو، فاثبتوا، پہلا کام کیا ہے ثابت قدم رہو، نمبر 2 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو زیادہ یاد کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، اور تیسرا کام وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جہاد بھی اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ قانون کے مطابق، 3 کام کرو، اور ایک چیز سے بہت بچنا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلافات اختیار مت کرو، آپس میں ویسے بھی اختلافات عالم اسلام کے نقصان دہ ہیں، پھر بالخصوص میدان جنگ میں جب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف آ جاتا ہے تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے اور نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں مسلمان۔ تو ایک کام مت کرو، آپس کے اختلافات کیوں نہ کرو، اس کے 2 نقائص ہیں، ایک تو آپس میں اختلاف، فتفشلوا، کمزور ہو جاؤ گے، نمبر 2
تذهب ریحکم، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہے ایک حکم کے وَاصْبِرُوا، صبر اختیار کرو۔ بس صبر والوں کو کیا بڑا مقام حاصل ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ جن کے ساتھ ہو جائے اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟ تو میدان جنگ کے اصول نمبر 1، ثابت قدم رہو۔ میدان چھوڑنے کا کبھی مسلمان نہ سوچے، ثابت قدم رہے گا۔ نمبر 2، میدان جنگ میں بھی اپنے رب کو مت بھولنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی ذات کو یاد رکھنا۔ اللہ کی یاد سے مراد دعا بھی ہے، اس سے مدد مانگنا بھی ہے، اور میدان جنگ میں اللہ کی بڑائی کا نعرہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہے۔ یہ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ ثابت قدمی جو ہے، اپنا مشن نہ چھوڑنا، میدان نہ چھوڑنا۔ دیکھو افغانستان کی مثالی فتح، 20 سال بعد اللہ نے اس جماعت کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ اسی کو ثابت قدمی کہتے ہیں۔ ثابت قدم رہو، صبر اختیار کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اس لیے یہ فتح ہمیں عجیب محسوس نہیں ہو رہی۔ بعد والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت بن گئی بھائی۔ دنیا کی تمام تر باقوت طاقتوں نے ایک عالم ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں ادھر گیا اسی بابت، تو وہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ جہاں بھی دنیا میں کوئی بم تیار کیا جاتا، کوئی میزائل، وہ مغربی طاقتیں اٹھا کے افغانستان میں اس کو آزماتے۔ کون سا ملک ہے جس کے پاس اعلیٰ اسلحہ ہو اور اس کو افغانستان میں استعمال نہیں کیا گیا؟ لیکن ثابت قدم رہے، خالی ہاتھ پہاڑوں میں پھرتے، بھوکے پیاسے، کبھی درختوں میں چھپ جاتے فضائی حملوں سے، کبھی غاروں میں گھس جاتے، لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم ہار نہیں مانتے، ہم قرآن والے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ثابت قدم رہو، تمہارے ساتھ میں ہوں، فتح تمہاری ہوگی۔ بالآخر اللہ نے اس خالی ہاتھ والوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ اس دن ایک عالم مجھ سے ملے تو فرمایا کہ کیا حال احوال ہے؟ میں نے کہا میں تو یہ نیٹ یا اخبار یہ چیزیں استعمال نہیں کرتا، مجھے تو کوئی خاص پتہ نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ ان کے اہلکار، افغانستان کی حکومت کے اہلکار جہاں جاتے ہیں، مختلف ممالک کے دورے انہوں نے شروع کیے ہیں۔ جس ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کی آرمی ان کا استقبال کرتی ہے، اور وہاں پھر دونوں ممالک کا جھنڈا ہوتا ہے، افغانستان کا بھی اور اس ملک کا بھی، اور یہ اسی پگڑی کے ساتھ، اسی چادر کے ساتھ، اسی داڑھی کے ساتھ، نہ تکبر کا انداز ہے نہ کیا ہے، بس نبی کی شکل و صورت میں اترتے ہیں، ان کے ہاں جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ کسی ملک میں گئے، یہ علماء، سارے علماء ہیں وہاں کے، جتنی بھی عہدے سارے علماء کے پاس، تو پھر وہ جس ملک میں گئے تو انہوں نے استقبال کیا، پھر ان کا جھنڈا انہوں نے دکھایا،
جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، فرمایا کہ یہ دو ساتھی تھے علماء، تو یہ گئے، انہوں نے جھنڈے کو چھوما اور اتنے روئے، یا اللہ آپ نے ہمیں فتح دی۔ نصرت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، نہیں کہ ہم نے فتح کیا، نہیں، اللہ نے ہمیں فتح سے ہم کنار فرمایا۔ تو یہ ہے کہ جہادی اصول، ثابت قدمی، اللہ کو یاد رکھنا اور ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے صحابہ، جہاد میں کفار کے بچوں کو نہ مارنا، میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ایک دفعہ جہاد میں ایک صحابی نے، وہ ایک آدمی کے ساتھ آمنے سامنے لڑ رہا تھا، تو اس کے ساتھی کو اس نے شہید کر دیا۔ جب اس پہ اس کو قابو حاصل ہوا، اس کو نیچے لٹھا دیا، ابھی اس کا سر کاٹ دوں گا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ صحابی نے چھوڑ دیا، میرا دل کچھ اور کہتا ہے، میرا رب کچھ اور کہتا ہے۔ آپ نے میرے جوان ساتھی کو شہید کر دیا، اب جب آپ کی باری آئی تو آپ نے کلمہ پڑھا، اگر میرا رب ناراض نہ ہوتا آپ کا سر میں کبھی بھی آپ کے جسم کے ساتھ نہ چھوڑتا، میں علیحدہ کر دیتا۔ میں آسمان والے سے ڈرتا ہوں۔ اسلام یہ ہے۔ کسی موقع پہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے ایسی ایک آدمی کو، جس نے کئی صحابہ کو وہ شہید کیا، جب وہ بھاگا، اس کے پیچھے بھاگا، جب اس پہ کنٹرول حاصل ہوا، قابو میں آ گیا، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا، مگر اس نے جلال میں آ کے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں جب اللہ کے رسول کو کارگزاری سنائی، اللہ کے رسول پریشان ہو گئے، آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے اپنی حفاظت کے لیے کلمہ پڑھا تھا، مجھے پتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھنا دل سے نہیں تھا۔ اللہ کے رسول اب دیدہ ہوئے فرمایا، حل شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کے دل کو چیرا تھا کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ اس نے حفاظتی نیت سے یہ کلمہ پڑھا؟ کلمہ پڑھا بس، اب اس کو آپ کو کچھ کہنا درست نہیں تھا۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کی حقانیت پوری دنیا میں واضح ہو چکی ہے۔ یہ کیسا عجیب دین ہے جس میں جو بھی ابھی داخل ہوا 50 سال کا پہلا مسلمان اس کے برابر ہے حقوق میں۔ یہ اسلام ہے۔ تو اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق جہاد، اور ساتھ ایک کام سے منع فرمایا، مسلمانوں آپس میں اختلافات پیدا نہ کرو۔ اسلامی معاشرے میں بھی اختلاف بہت نقصان کا ذریعہ ہے۔ اس سے عبادات متاثر ہوتی ہیں، اس سے اللہ کی نصرت رک جاتی ہے، اس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپس میں معافی، آپس میں تعلق، آپس میں جوڑ، یہ مسلمانوں کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک مسلمان آپس میں ایک رہے گا، غیر کبھی بھی اس کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ تم دیکھتے نہیں ہو لوگ کس گھر میں گھستے ہیں جس کے اندر آپس میں لڑائی بن جائے، پرایا آدمی بھی جا کے اس گیٹ پہ سیدھا داخل ہو جاتا ہے۔ کیوں داخل ہوا؟ کبھی پہلے ہوا تھا؟ نہیں۔ ابھی کیوں ہوا؟ آپس میں لڑ رہے تھے نا۔ آپس میں لڑنا دوسروں کو اپنے گھر آنے کی اولین دعوت ہے۔ یہ دوسروں کو دعوت ہے کہ میرے پاس آؤ، قبضہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے گھر پہ قبضہ کرو، کیونکہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہو، یا اللہ مسلمانوں کو ایک بنا۔ اگر مسلمان ایک بن گئے، یاد رکھو
عالم کفر کو کیا مجال ہے کہ وہ اسلامی ممالک پہ حملہ کر کے مسلمانوں کو ہر ملک میں پریشان کروا رہے ہیں۔ کم سے کم اعمال تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور جہاد جو ہے یاد رکھیں اصول کے ساتھ جہاد، یہ جہاں پہ جہاد ہو رہا اس سرزمین کے لیے بھی برکت ہے، اس میں عالم کفر کے لیے بھی برکتیں ہیں، یاد رکھو گہرائی سے اگر کتاب الجہاد کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ ایک مستقل اللہ کا حکم ہے، اس سے محبت ضروری ہے۔ اگر ہم میدان میں نہیں جائے کم سے کم محبت دعائیں تو ہم دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب ہم نے وہ لوگ تمہیں کم دکھائے ان سے ملاقات کے وقت تمہاری آنکھوں میں، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں کم دکھائے ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ کام کر ڈالے جس کا اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کے ہاں ہی تمام امور لٹھائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم کسی کافروں کی جماعت سے لڑتے ہو ثابت قدم رہو۔ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے رہنا۔ لعلکم تفلحون، یہ تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلافات مت کرو، اس کا نقصان کیا ہوگا۔ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر اختیار کرو۔ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ عالم اسلام کو ایک بنا، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، قرآن حدیث کے واسطے بھی اس ملک کو تا قیامت قائم و دائم فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یا اللہ مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی حفاظت فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، موت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے ساتھی ان کے لیے دعا فرمائے، ان کی والدہ اور ان کی بیٹی بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ جتنے بھی مسلمانوں میں بیمار ہیں مختلف امراض کے، گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا یاب فرما۔ کچھ احباب پریشان ہیں ان کے لیے دعا فرمائے یا اللہ۔ یا اللہ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما۔ خدایا آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں یا اللہ پریشانیاں دور فرما، خوشیاں نصیب فرما، اطمینان نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک یا رب وکرمک یا رب۔